السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں للذین، ان لوگوں کے لیے احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، جنہوں نے نیک اعمال کیے، الحسنی، ان کے لیے بھلائی ہے، وزیادۃ، اور اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی ہوگی اور اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اب زیادہ کی تفسیر جو ہے اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ ان کو دیدار الہی سے نوازا جائے گا، یعنی اہل جنتیوں کو جنتوں کی نعمتیں عطا کرنے کے بعد دیدار الہی سے نوازا جائے گا، یعنی زیادہ کی تفسیر دیدار الہی سے کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یرحقوا، ولا اور نہ ہی یرحقوا ڈانپے گی وجوہہم ان کے چہروں کو قطرٌ سیاہی، یعنی جو اہل جنتی ہوں گے ان کے چہروں کو نہ تو سیاہی ڈانپیں گی، ولا ذلۃ، اور نہ ہی ذلت۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنتی، جنت کے رہنے والے، ہم وہ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان اہل جنتیوں میں سے بنائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، کسبوا، جنہوں نے کمائی، السیئات، برائیاں، جزاء، بدلہ ہے، سیئات، برائی کا، بمثلھا، اس کے مثل، یعنی اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جنتیوں کو، یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو کئی گنا زیادہ اجر ملے گا، یعنی ان کو نیکیوں کے اجر کے ساتھ مزید بھی ملے گا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کرنے والوں کے لیے برائی کے مثل ہی بدلہ ہوگا، یعنی برائی سے مراد کفر و شرک، یعنی برے اعمال کرنے والوں کے لیے۔ وَتَرْحَقُهُمْ، اور ڈانپے گی ان کو، ذلۃ، ذلت، یعنی ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت ڈانپ لے گی۔ مَا لَهُمْ، نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من عاصم، کوئی بچانے والا، یعنی اہل جنتیوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ بچائے گا، لیکن جو اہل جہنمی ہوں گے، برے اعمال کرنے والے ہوں گے، ان کو اس دن اللہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ کأنما، گویا کہ، اغشیت، ڈانپ دیا گیا ہے، وجوہہم، ان کے چہروں کو، قطعاً، ٹکڑے سے، من اللیل، رات کے، مظلماً، اندھیری رات کے۔ اب یہ ان کے چہروں کے سیاہ ہونے کا مبالغہ ہے، یعنی ان کے چہرے اس قدر سیاہ ہوں گے گویا کہ ان کے چہروں کو تاریک رات کے ٹکڑے نے ڈانپ لیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل جنتیوں کے چہرے روشن ہوں گے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جہنم کے رہنے والے، ہم وہ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ویوم، اور جس دن، یعنی قیامت والے دن، نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے ان کو، یعنی ہم سے مراد تمام اہل زمین والوں کو، یعنی انسانوں کو، جنوں کو، تمام اہل زمین والوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے، جمیعاً، سب کو، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں کے لیے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم انتم، تم اپنی جگہ ٹھہرو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کو اہل کفر اور شرک والوں سے علیحدہ کر دیں گے،
جس طرح کہ ایک اور مقام پر فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ مجرموں تم علیحدہ ہو جو، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کو اہل کفر اور شرک والوں کو علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ وَشُرَكَاؤُكُمْ اور تمہارے شریک، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے شرک کرنے والوں، یعنی ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، فَزَيَّلْنَا پس ہم جدائی ڈال دیں گے بینہم ان کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، فَزَيَّلْنَا بینہم یعنی ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، وقالا اور کہیں گے، یعنی جدائی سے مراد کہ دنیا میں جو ان کا آپس میں رشتہ تھا، یعنی جو بھی ان کا خصوصی رشتہ تھا آپس میں، جو بھی تعلق تھا محبت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے، یعنی آپس میں جدائی ڈال دیں گے۔ وقالا اور کہیں گے شرکاؤہم ان کے شریک ما کنتم نہیں تھے تم ایانا ہماری تعبدون عبادت کرتے، یعنی ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، نہ ہی تم ہمیں مدد کے لیے پکارتے تھے اور نہ ہی ہماری نظر و نیاز دیتے تھے۔ فکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ شہیدن گواہ بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان، ان کننا اگرچہ تھے ہم عن عباداتکم تمہاری عبادت سے لغافلین غافل، یعنی وہ کہیں گے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان، یعنی ان کے شریک جن کو وہ مدد کے لیے پکارتے تھے، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، یعنی وہ کہیں گے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، یعنی اللہ کی گواہی کے بعد کسی بھی اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین جو تھے وہ صرف مدد کے لیے پتھر کی مورتیوں کو ہی نہیں پکارتے تھے، بلکہ اہل شعور اور عقل رکھنے والے افراد کو پکارتے تھے، جیسا کہ ہم نے قوم نوح کے بارے میں پڑھا، یعنی جب ان کے نیک لوگ فوت ہو جاتے تو ان کے مجسمے بنا لیتے، ان کی مورتیاں بنا لیتے، پھر ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ کوئی چاہے کتنا ہی نیک ہی کیوں نہ ہو، اللہ والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد وہ دنیا کے حالات سے بے خبر رہتا ہے، جیسا کہ ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا۔ اب دیکھیے لوگ ایسے نیک لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام بنانے میں اور ہمارے کام سنوارنے میں ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے۔ یہ بالکل ان کا عقیدہ غلط ہے، جیسا کہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلا کہ وہ کہیں گے ان کننا عن عباداتکم لغافلین کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ ہنالکا اسی جگہ تبلو جانچ لے گا، یعنی جان لے گا، کل نفس ہر نفس ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا، یعنی ہر نفس اس کا مزہ چکھ لے گا یا پھر جان لے گا اپنے اعمال کو جو بھی اس نے آگے بھیجے اللہ کی طرف۔ وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحقی جو کہ ان کا مولا ہے، الحقی برحق، یعنی جو ان کا حقیقی مالک ہے اللہ تعالیٰ، ان کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وزلہ اور گم ہو جائیں گے عنہم ان سے مکانو جو تھے وہ یفترون جھوٹ باندھتے، یعنی دنیا میں جن کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو وہ سارے ان سے گم ہو جائیں گے، یعنی اس وقت کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔